बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, अपने नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के लिए। नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान में जो हालात वाक़या चल रहे हैं वो बड़े गंभीर चलते जा रहे हैं। महंगाई ने जो है वो आम आदमी की कमर तोड़ दी हुई है। रात को जो है डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 14 रुपये जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, तकरीबन 18-19 रुपये जो है वो डीजल की कीमत में इजाफा किया है, जिसकी वजह से नाज़रीन अब मज़ीद जो है वो महंगाई का तूफ़ान आएगा। एशिया खुर्दनोश के ऊपर और बिजली के फ्यूल एडजस्टमेंट के ऊपर जो है वो इजाफा जो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब जब आने वाला बिल होगा तो उसके अंदर ज़ाहिर बात है कि ये सारे इजाफे जो हैं वो ऐड कर कर वो आपको बिल भेजेंगे। तो आप जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार रहें। एक महंगाई की जो है नई आंधी आने वाली है जो आपसे टकराएगी और आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसकी वजह है कि मुल्की हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेकाम अपने अरूज के ऊपर है और किसी भी मुल्क की जो मईशत है वो जब तक अपने लेवल पर नहीं आती या अपने ठहराव पर नहीं आती, जब तक कि वहाँ पे सियासी इस्तेकाम ना हो जाए। और पाकिस्तान में जो है वो पिछले तकरीबन 3-4 साल से मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है। जब से PTI की हुकूमत आई थी उसके बाद से जो पाकिस्तान के अंदर जलसे, जुलूस, लॉन्ग मार्चेज़ और ये सारा चलता रहा। और उसके बाद जो है सो कॉल्ड जो है मुबैना तौर पर रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। सैफर का मामला आपके सामने है और सारे मामला आप जानते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो है वो बिज़नेस जो है बिल्कुल डूब गया। गो के PTI वाले दावा करते हैं, गो के कुछ ऐसे फिगर जो हैं वो रिलीज़ किए गए हैं ऑफिशियली तौर पर, और वो जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने रिलीज़ किए गए कि पाकिस्तान की जो उस वक्त ग्रोथ थी PTI हुकूमत के अंदर वो 6.3 6.1 थी। तो उसके बाद जो है ज़र मुबादला भी जो थे वो तकरीबन 18 अरब डॉलर थे और रजीम चेंज हो गया मुबैना तौर पर। और जब रजीम चेंज हुआ और ये हुकूमत आई शहबाज शरीफ साहब की, तो उसके बाद पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते चले गए। इन 16 महीनों में जो हालात वाक़यात हुए हैं वो सब आपके सामने है। अभी कल परसों जो है जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है शमशाद अख्तर, उन्होंने कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मैंने जो है हुकूमत का हिस्सा बनने की क्यों हामी भर ली। मतलब कि वो खुद परेशान हो गए हैं। बल्कि उन्होंने वहाँ पे ये भी कहा कि जो कुछ हुआ है पिछले 16-17 महीनों में सागडर साहब ने किया है वो ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता जो पाकिस्तान की मईशत के साथ किया है। मतलब कि आम जो लोग हैं वो समझने वाले ये बात समझते हैं कि जो 16-17 महीने हैं वो तो मसले के बहुत मुश्किल के थे, लेकिन अब जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है। नज़र सागडर साहब की जो बहुत ज़्यादा हाइप थी कि जी उनसे डॉलर डरता है और वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर देंगे, वो पाकिस्तान की मईशत को जो है वो अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वो सारे जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए। अब उल्टा जो है उनके ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं। और मज़ेदारी की बात है कि सागडर साहब जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जा चुके हुए हैं। अब जो पीछे उनके सिर्फ कारनामे ही हैं और उसको जो है वो आम लोग या एक्सपर्ट लोग जो हैं वो गाहे बगाहे जो उनके जो कारनामे हैं वो लोगों को बताते फिरते हैं। इसी तरीके से जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है उन्होंने ये बात कही है। नाज़रीन, रज़ा रब्बानी साहब ने बयान दिया है कि जी जो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन साहब हैं उनकी मुलाकात जो हो रही है मुख्तलिफ सफारतकारों से, ये गैर मुनासिब है। तो मुझे उनकी इस बात के ऊपर वो वक़्त याद आया जब PTI की हुकूमत थी और उस वक़्त की जो सफारतकार थीं उन्होंने पाकिस्तान के हर सियासतदान से मुलाकातें की। उस वक़्त ये एतराज़ किसी ने नहीं उठाया। और मज़ेदारी की बात है कि ये उनका मैंडेट भी नहीं होता आई थिंक कि जो वो पाकिस्तान के सियासतदानों से बात करें, लेकिन अमेरिका की सफारतकार थी तो इसलिए किसी ने उसके ऊपर बॉदर ही नहीं किया और बल्कि खामोश रहे। और यहाँ तक कि उन्होंने जाकर जो है वो राजा रियाज तक से मुलाकात कर ली। और जब राजा रियाज साहब से मुलाकात हुई तो उसके बाद जो है आप जानते हैं कि राजा रियाज साहब अपने 20-25 लोग लेकर साइड पर हो गए और एक ग्रुप बना लिया, जिससे PTI को जो है वो अदम एतमाद के अंदर वोटिंग में नुकसान हुआ और उनकी हुकूमत चली गई। और वो 20-25 लोग जो हैं वो लेकर जहाँ बैठे थे उस घर का या उस जगह का नाम था सिंध हाउस। तो आज जब रज़ा रब्बानी साहब ने ये एतराज़ उठाया कि ये गैर मुनासिब है तो मुझे उनकी बात के ऊपर हासा आया। उसकी वजह है कि रज़ा रब्बानी साहब जो है वो लेट लतीफ़ है, उनको जो है बात बड़ी देर से समझ आती है। या आप यूँ समझ लें कि जिस तरह के कुरान में कहा गया कि तुम अपनी मर्ज़ी की आयतें पकड़ लेते हो और अब दूसरी आयतों को छोड़ देते हो, इसी तरह रज़ा रब्बानी साहब जो है वो बाज़ दफ़ा ऐसे बयान देते हैं कि जो रज़ा रब्बानी साहब जो है वो अपने हक़ में जो होता है उसके ऊपर खामोश रहते हैं और जो उनके ख़िलाफ़ जा रहा था उसके ऊपर वो फ़ौरन बयान दाग देते हैं। इसी तरीके से आप देख लें कि पाकिस्तान में जितनी भी अमेंडमेंट हुई, नैब तरमीम की अमेंडमेंट हुई जो कि जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब का केस, हमजा शहबाज का केस और दूसरे मामला जरदारी साहब के केसेस जो हैं वो ख़त्म हुए नैब के अंदर से, तो उस तरमीम के ऊपर वो खामोश रहे। और अब जब इलेक्शन लेट हो रहे हैं तो उसके ऊपर वो वावेला कर रहे हैं। तो मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ रज़ा रब्बानी साहब जो है माशाल्लाह एक सीजनल पॉलिटिशियन है, लेकिन उनके जो बयानात होते हैं वो थोड़े से लेट होते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर इस तरह के बयानात या इस तरह की टाइमिंग के साथ बयानात देते हैं। खैर, तो अब जो नैब तरमीम की बात की है तो नैब तरमीम का जो केस है वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वहाँ पर जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो अभी तक तो फ़िलहाल जो है वो इस तरमीम के ख़िलाफ़ आ रहे हैं।
اور ابھی دلائل جاری ہیں، اور اب یہ جو سماعت ہے منگل تک جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے۔ تو جو ابھی دلائل چل رہے ہیں وہ اٹارنی جنرل پاکستان کے چل رہے ہیں، اور امید ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں منگل تک جو اپنے دلائل مکمل کر لیں گے، اور چیف جسٹس آف پاکستان اور عمر عطا بندیال صاحب جاتے جاتے اس کیس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کر جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا آتا ہے، کس کے خلاف آتا ہے اور کس کے حق میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، ندیم افضل چند صاحب نے بھی جو ہے نا وہ بیان دیا ہے، عمران خان صاحب کے حق میں ہی بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انصاف نہیں ہو رہا، مطلب کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو وہ انصاف نہیں ہو رہا، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ہو رہا ہے۔ چلیں، دیر آئے درست آئے۔ ندیم افضل چند صاحب وہ شخص ہیں جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے پی ٹی آئی میں آئے، اور پھر وہ واپس پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں۔ ان کا یہ بیان جو ہے یہ بہت سارے حلقوں میں جو ہے بڑے اس سے دیکھا جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ کر رہی ہے، لیکن مجھے ایسی امید نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے کسی وقت بھی جو ہے وہ مسئلے کے ہاتھ ملائیں گے یا ان کے ساتھ کوئی اتحاد کریں گے۔ عمران خان صاحب نے اگر ان سے اتحاد کرنا ہوتا تو جو 3 سال انہوں نے حکومت میں ان کی برداشت کی ہے، بہت زیادہ تنقید، اور ان کے ساتھ انہوں نے جو ان کے لیے مسائل پیدا کیے تو وہ کر چکے ہوتے۔ عمران خان ایسے نہیں ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سولو فلائٹ کے پرسن ہیں، اور وہ سولو فلائٹ ہی کریں گے اگر ان کو موقع ملا تو۔ ناظرین، شہباز گل صاحب نے جو ہے وہ ایک بیان دیا ہے جس کے اوپر مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے، ظاہر بات ہے میری اپنی پرسنل اوپینین ہے، کہ شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ جو ولی عہد ہیں سلمان صاحب سعودی عرب کے، وہ پاکستان میں مداخلت کریں اور وقت کے اوپر جو الیکشن کرانے کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ شہباز گل صاحب، ہم جس دن لوگوں کے ترلے منتیں کرنا چھوڑ دیں گے اور اپنے معاملات خود طے کر لیں گے، اسی دن پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس طرح کا بیان دینا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان جو ہے خود مختار ملک ہے، آزاد ریاست ہے، یہاں کا اپنا ایک قانون اور ایک اپنا آئین ہے۔ گو کہ آپ کی نظروں میں ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ آئین نہیں ہے، 90 دن کے الیکشن کا معاملات اپنی جگہ چل رہا ہے، وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اس پہ کیا معاملہ چل رہا ہے، لیکن شہباز گل صاحب آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے، اور اس کے اوپر اس طرح کی جب کوئی بات کرتا ہے اور لوگوں سے مدد مانگتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان ایک کمزور ریاست ہے، جبکہ میرا ملک کمزور نہیں ہے۔ پاکستان ہر طریقے سے ایک طاقتور ملک ہے۔ گو کہ حالات واقع تھوڑے سے بھی خراب ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں سے جو ہے مدد مانگتے پھریں۔ پاکستان میں الیکشن ہوں گے، پاکستان کے اپنے لوگ فیصلہ کریں گے، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ جلد سنیں گے کہ پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ گو کہ میں نے کہا ہوا ہے کہ پاکستان میں 10 سے 15 سال الیکشن ہوتے مجھے نظر نہیں آ رہے، لیکن اب کچھ حالات واقع جو ہیں وہ تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے۔ اب کیا معاملہ طے ہوتے ہیں یا کس طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں، پی ٹی آئی ہوگی نہیں ہوگی، نون لیگ ہوگی نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی نہیں ہوگی، یا سارے یہ الیکشن مل کے لڑیں گے نہیں لڑیں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن جو امید نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ اب الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آئینی ماہرین سے بات کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ مجھے بتائیں کہ کیا میرا آئینی حق ہے تاریخ دینے کا کہ نہیں، تو ان کو بہت زیادہ لوگوں نے کہا کہ جی آپ کا حق ہے، آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ صدر علوی صاحب جو ہیں وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ دوسری تو چیف الیکشن کمیشن صاحب نے جو ہے وہ حلقہ بندیوں کا شیڈول کو محدود کرنے پر غور شروع کر دیا ہے، اور بہت جلد جو ہے وہ عام انتخابات کی تاریخ دینے پر بھی غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ جو عارف علوی صاحب ہیں وہ تاریخ دیتے ہیں یا کہ کیا کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشن صاحب دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے دونوں میں سے کوئی بھی دے دے تو پاکستان کے انتخابات جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں، چیف الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں وہ دنیا کے ہر شخص سے مل رہے ہیں، نہیں مل رہے تو اپنے ہی ملک کے صدر مملکت سے نہیں مل رہے۔ گو کہ آپ نے ان کی بات ماننی یا نہیں ماننی، لیکن ایک عہدے کی عزت اور ایک تکریم ہوتی ہے، ایک سٹیٹس ہوتا ہے، ایک اس کا ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، تو کم از کم آپ ان سے جا کے مل تو لیں۔ یہ ویسے میرا ایک پرسنل اوپینین ہے، آپ کی مرضی ہے آپ جائیں نہ جائیں، کیونکہ آپ خود مختار ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، تو آپ کا یہ اپنی مرضی ہے، لیکن صدر مملکت جو ہے وہ آئینی سب سے بڑا عہدہ ہے۔ اگر وہ آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ کو میرا خیال ہے کہ جانا چاہیے تھا، بے شک وہاں جا کے انکار کر دیتے، لیکن آپ کو مل کر انکار کرنا چاہیے تھا۔ یہ خط و کتابت جو ہے یہ غیروں میں چلتی ہے، اپنوں میں نہیں چلتی، جبکہ آپ غیروں سے مل رہے ہیں اور اپنوں کو جو ہے وہ خط کے ذریعے جواب دے رہے ہیں۔ خیر، یہ ایک ایسی میرے ذہن میں بات آئی تو میں نے سوچا یہ کرتا چلے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 2-3 دن سے کافی شور مچا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے اپنے بیٹوں سے بات کرنے کی جو ہے وہ خواہش ظاہر کی ہے یا درخواست کی ہے، جو مان لی گئی ہے، اور اب ان کے ساتھ بات ہوگی۔ اس بات کے پر ابھی تک کوئی بات تو نہیں ہوئی ہے، یا عمران خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے ابھی تک تو کوئی بات نہیں، جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں ابھی تک تو ایسی کوئی خبر نہیں آئی ہے کہ ان کی کوئی بات ہوئی ہے اپنے بیٹوں سے کہ نہیں ہوئی، یا بات کروا دی گئی ہے کہ نہیں کروا دی گئی۔ لیکن اس پر جو 2-3 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف جو لوگ ہیں، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بڑی عجیب سی باتیں کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی جلد باز ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے سیاست میں انوالو کریں گے، یا پارٹی جو ہے اپنے بیٹوں کے حوالے کریں گے، یا ان کو بلا رہے ہیں کہ آپ آگے پارٹی کو لیڈ کریں۔ مطلب مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔
مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت سے پہلے جو ہے نا وہ جلد بازی کا اظہار کر رہے ہیں. اس کی وجہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خود مروسی سیاست کے خلاف ہیں. مجھے نہیں ایسا لگتا کہ عمران خان صاحب کوئی ایسا اقدام اٹھائیں گے. وہ باپ ہیں, ان کی اولاد ہے, وہ سیاست میں اتنے مصروف رہنے کے باوجود بھی جو تھا وہ اپنے بیٹوں سے گہے بگہے بات کرتے ہوتے تھے, ان کا حال چال پوچھتے ہوتے تھے, ان سے بات چیت کرتے ہوتے تھے. اور ایک باپ کا جو ہوتا ہے وہ دل کرتا ہے اپنی اولاد سے رابطہ کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, چاہے وہ جیل میں ہو چاہے وہ کہیں پر بھی ہو. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں, یہ نازک رشتے ہوتے ہیں. تو ظاہر بات ہے وہ جیل میں ہے, ان کو ان کی یاد آئی ہوگی یا کافی عرصہ ہو گیا ان کی بات چیت نہیں ہوئی ہوگی, تو انہوں نے درخواست دی اور شکر ہے کہ مثلا کہ یہ قبول کر دی گئی. انسانی بنیادوں کے اوپر یہ قبول کرنا بھی بنتا تھا. خیر اب جب کہ ان کا یہ بات ہوگی, ظاہر بات ہے وہ ریکارڈ بھی ہوگی اور ظاہر بات ہے وہ لیک بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ لیک ہوگی تو اس میں لازمی اس طرح کی بات ہوگی جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی کو جو ہے وہ عمران خان صاحب جو اپنے بیٹوں کو سونپنا چاہتے ہیں یا بیٹے کو سونپنا چاہتے ہیں, یا ان کو یہاں پر آپ بلا رہے ہیں سیاست میں انوالو کرنے کے لیے. تو اگر ایسی بات نہ ہوئی تو آپ یقین رکھیے گا کہ پھر وہ بات چیت لیک بھی نہیں ہوگی. مجھے ایسا لگتا ہے عمران خان صاحب نے صرف حال چال پوچھنا ہے, یا وہ چند نصیحتیں کریں گے اور جو بات چیت ہے وہ کر کے اور وہ اپنا فون بند کر دیں گے. اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اپنے بیٹوں سے کوئی بات کریں گے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پاکستان کی سیاست میں انوالو کریں گے. وہ خود جانتے ہیں پاکستان کی سیاست کس نہج کی ہے یا کس لیول کی ہے. ناظرین, چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ رہا ہو گئے ہوئے ہیں. ان کی رہائی جو اس بات پر ممکن ہوئی کہ جسٹس امجد نے حکم دیا کہ ان کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے. نیب والے وہاں آئے ہوئے تھے اور وہ خیر جسٹس صاحب کا حکم تھا, ان کا آرڈر تھا, تو اس وجہ سے ان کو گرفتار نہیں کر سکے. پہلے تو انہوں نے شکر ادا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا کہ وہ رہا ہو گئے ہیں. اس کے اوپر ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ چودھری صاحب آپ سے کوئی ملنے آیا تھا جیل کے اندر, تو انہوں نے بڑا ایک معنی خیز جو کہ مجھے بڑا حیران کن لگا اور بڑی انہوں نے میں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ملنے اس سے آیا جاتا ہے جو کمزور پڑ جائے یا ٹوٹ جائے. مطلب کہ پرویز الہی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں ڈٹا رہا, جس کی وجہ سے مجھ سے ملنے کوئی بھی نہیں آیا جیل کے اندر. میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو پیش کی معافی چاہتا ہوں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے, تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.